رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورت نمبر 47 میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہیں تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ اس آیت سے بہت سے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ایک دھوکہ ہوا کہ شاید بنی اسرائیل یہود یا اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو بات سمجھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہودی ہیں ان کو اللہ نے چنا، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون دیا، اس قانون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے سامنے قابل قبول صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جو یہ کتاب جن کو دی گئی، انہوں نے جو اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے حساب چکانے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اسلام ہی ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے چنا۔ بنی اسرائیل کو چنا، بنی اسرائیل جس وقت مسلمان تھے، جب بنی اسرائیل مسلمان تھے تو اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کو انبیاء کا کام دیا تھا۔ اور اس کو ہم سمجھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 33، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اور الہ یعنی تیرے معبود کی، اور معبود جو باپ دادا ہیں ان کی۔ وہ باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ الہًا واحدہ، ایک الہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیل کے بیٹوں کو چنا، ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر، ساری دنیا کے لوگوں میں سے بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، مگر خواہشات جو اللہ چاہے گا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ہمیں واضح کرتے ہیں سورہ عمران میں، آل عمران میں آیت نمبر 33۔ یہ جو آیت آپ نے سنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا۔ کن کو چنا؟ آدم کو۔ آدم کی آل کا نہیں ذکر کیا، آدم کو، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی آل کا ذکر نہیں کیا۔
وآل ابراہیم، آل ابراہیم، آل کا کیا مطلب ہے؟ آل کا مطلب فیملی نہیں ہے، آل کا مطلب ہے جو بھی کوئی جتنے بھی لوگ کسی کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کی آل کہلاتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون، یعنی جو فرعون کو ماننے والے تھے، فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم، نوح علیہ السلام چنا، آدم علیہ السلام کو چنا، اور آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تو چنا، اور آل ابراہیم، ابراہیم کے ماننے والوں کو چنا، وہ آل عمران، اور عمران کے جو ماننے والے تھے ان کو چنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی یہ سارے آل ابراہیم میں آتے ہیں۔ دوسری طرف آل عمران، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو عمران کی فیملی، جو عمران کے ماننے والے، جو عمران کے پیچھے چلنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ عمران کی بیوی اور ان کی بیٹی مریم علیہ السلام، اور ان کے بیٹے کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، کیونکہ مریم علیہ السلام کا کوئی بھی شوہر نہیں تھا، بغیر شوہر کے آپ نے بیٹا جنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا عیسیٰ بن مریم کے لیے کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ماں کی طرف آل عمران کہلائے، اور ساتھ ہی آل ابراہیم بھی کہلائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی لڑی میں سے یہ آ رہے تھے۔ تو اس لیے یہ بات بہت کم مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے، یہ چنا کس کو ہے؟ یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا ہے۔ اس لیے جب آل ابراہیم کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل کی وجہ سے ان کو سب کو کہا کہ ہم نے تمہیں اس پوری دنیا کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان میں سے تمہیں چنا، کب؟ جب تم مسلمان تھے، جب انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے عقیدے کو چھوڑا، شرک بدعات شروع کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو ان کو اعزاز ملا تھا یہ لے لیا، کیونکہ اب یہ مزید مسلمان نہیں رہے، یہ لوگ فرقوں میں بٹے، یہ مسلمان نہیں رہے۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم آئے، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دیکھا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالُوا مَنْ أَنصَارِ اللَّهِ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں، کہ جب عیسیٰ بن مریم نے محسوس کیا ان کے اندر کفر تو پوچھا کون ہے اللہ کے راستے میں میرے مددگار؟ وقال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حواریون تھے، جو ماننے والے تھے عیسیٰ بن مریم کو، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں تیرے مددگار۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، عیسیٰ بن مریم آئے، ان کو اور عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں کو چنا۔ پھر جب عیسائیوں کے اندر فسق و فجور آیا، شرک آیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان رہے سب مسلمان، جب بھی اسلام سے باہر ہوئے اللہ نے ان سے یہ اعزاز لے لیا۔ عیسائی آئے، اسلام سے باہر ہوئے، اللہ نے اعزاز لے لیا۔ اب مسلمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اچھائیوں کے مشورے اور حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ كَانَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر یہ کتاب والے بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں مومن ہیں لیکن زیادہ تر فاسق لوگ ہیں، زیادہ تر فاسق لوگ ہیں۔ اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو چنا، نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو چنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب مسلمان تھے، جتنے بھی انبیاء آئے سب مسلمان تھے، ان کے ماننے والے سب مسلمان کہلائے۔ اور ذکر رکھ دیا اللہ نے
بنی اسرائیل کا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. پھر عیسائیوں کا ذکر رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنا کام چھوڑا تو اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا. اور اللہ نے ایک قانون ہمیں بھی دیا ہوا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیرو گے تو پھر ہم کوئی دوسری قوم لے کر آئیں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، پھر تمہیں ہم باہر کر دیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 32، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ انکار کرنے والوں کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے لیے ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو کھولے اور قرآن کی آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھے ایسے قرآن کی تفسیر قرآن کرتا ہے یا قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.